ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا یوٹیوب چینل یا تاج انوکھا سفر میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مہاراشٹر کی بہت ہی فیمس وکھیات پرسدھ جانی مانی ہستیوں کی ہستی، شہنشاہوں کے شہنشاہ، ناگپور کے شہنشاہ حضرت سید سرکار تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی زیارت کروائیں گے، کرامات کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ دوستو، ہماری آپ سے پرزور گزارش ہے، التجا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے تاکہ ہماری معلومات آپ تک پہنچے اور آپ کے دوارا دوسروں تک پہنچے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ چمتکاروں کا سلسلہ تو ان کے بچپن سے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن لوگ سمجھ نہیں سکے۔ کامٹھی میں بابا حضور ایک ویکتی کے گھر پہنچے اور اس سے فرمایا کہ کھانا لا کر دے۔ اس نے کہا، کھانا تو ختم ہو چکا۔ بابا حضور نے فرمایا، کھانا تو صندوق میں رکھا ہے۔ اس ویکتی نے جا کر دیکھا تو کھانا صندوق میں رکھا ہوا اس کو ملا۔ اس نے فوراً کھانا لا کر دیا اور حیرت سے آپ کو دیکھتا رہا اور آپ کا مرید بن گیا۔ ایک مدراسی صاحب کامٹھی میں رہتے تھے۔ اکثر رات میں بابا حضور ان صاحب کے یہاں بھوجن کھانا کھایا کرتے اور مدراسی بھی بابا حضور کے انتظار میں رہا کرتا تھا۔ بابا حضور کے بغیر وہاں بھی ایک نوالا نہیں اٹھاتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے، وہاں مدراسی صاحب کھانا پیش کر رہے تھے۔ اسی سمے بابا حضور نے فرمایا، گرتا ہے تو گر، تاج الدین تو ہے۔ مدراسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، لیکن اسی رات جب مدراسی کا مکان گر گیا اور سارا سامان ملبے میں دب گیا تو مدراسی کو بابا حضور کی بات سمجھ میں آ گئی۔ بابا حضور کے کرم سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ اسی روز سے مدراسی کی نظر میں بابا حضور کی شان بڑھ گئی اور آپ کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، اور آپ کا پورا پریوار بابا حضور کا مرید بن گیا۔ بستر کے جنگلوں میں بابا حضور نے ریاضت جاری رکھی۔ پیڑ پر چڑھ کر آپ صلاۃ المکوث ایک قسم کی ریاضت ادا کرتے رہے۔ بستر کے جنگلوں میں جادوگروں کا بسیرا تھا۔ جادوگری ان کا پیشہ تھا۔ جب ان کا جادو مند کم پڑنے لگا تو وہاں لوگ بہت پریشان ہوئے اور اس کی وجہ تلاش کرنے لگے۔ جادوگروں کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جہاں بابا حضور عبادت کر رہے تھے، وہ لوگ وہاں پہنچے اور اپنے جادو سے بابا حضور پر وار کرنے لگے۔ وہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ جب ان پر الٹا اثر ہونے لگا تو کوئی اپاہج ہو گیا تو کسی کی آنکھ جاتی رہی۔ جب ان کے جادو کا بابا حضور پر زور نہ چلا تب وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب ان کا جادو چلنے والا نہیں۔ جادوگروں کے گرو نے سوچا کہ اب معافی مانگے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو وہ اپنے قبیلے سمیت بابا حضور سے معافی مانگنے کی غرض سے وہاں پہنچا۔ اس نے پایا کہ بابا حضور اپنی ریاضت میں اسی حالت میں ہیں، تو اس نے 2 لوگوں کو وہاں تعینات کر دیا کہ حضرت جب بھی پیڑ سے نیچے اترے تو انہیں خبر کی جائے کہ وہ لوگ ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں حضرت پیڑ سے نیچے اتر آئے۔ قبیلے کے سردار کو خبر کی گئی، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں حاضر ہوا اور گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ بابا حضور نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر آپ کو سچائی پر پا کے ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ اسلام قبول کیا۔ بابا حضور نے انہیں دین اسلام کی تعلیم سے روبرو کرایا۔ اس کے بعد تقریباً 1-2 سال وہاں رہ کر ان سبھی کو سیدھی راہ دکھائی۔ جنگل ہی میں آپ کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔
اسی دوران لوگوں نے آپ کو جنگل میں شیر کی سواری کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اسلام کی دولت سے انہیں مالا مال کرنے کے بعد آپ کامٹھی لوٹ آئے۔